اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سفیان قاضی اور میں آج اپنی آواز کو ڈیلی کشمیر کے پلیٹ فارم سے بلند کرتا ہوں۔ دوستو، جب سے میں نے سنا ہے کہ فرانسیوں یزیدیوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ حقوں کا اعلان کیا ہے، اس وقت سے میرا سینہ آگ سے جل رہا ہے۔ دوستو، میں ان کے بارے میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج ساری امت مسلمہ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے اور ان کے خلاف مل کر اٹھنا چاہیے۔ دوستو، آج جو میرا یہ پیغام ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ دوستو، فرانس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ حقوق کا اعلان کیا ہے اور فرانس یہ نہ سمجھے کہ عاشقان رسول خاموش رہیں گے۔ یہ ایٹم بم جو پاکستان نے رکھا ہوا ہے وہ حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دنیا سن لے کہ لوگ آکسیجن سے سانس لیتے ہیں لیکن ہم محبت رسول سے سانس لیتے ہیں اور کوئی ہماری سانسیں روک نہیں سکتا۔ مغرب نے پہلے بھی کوششیں کی ہیں کہ گستاخیاں کی ہیں اور ان کی کوشش تھی کہ مسلمان اس کو برداشت کر لیں، لیکن غازیان اسلام نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کی سر قلم کیے۔ کوئی غازی عامر چیمہ بن کے نکلا، کوئی غازی ملک ممتاز قادری اور کوئی غازی علم الدین۔ دوستو، حکومت پاکستان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ فرانس کو فی الفور کہے کہ وہ ان گستاخانہ حقوں کو روکے، نہیں تو ان کا سوشل بائیکاٹ کرے، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے۔ اس کے علاوہ ان کے امبیسڈر کو یہاں ملک پاکستان سے نکالے اور اس کے بعد باقی بھی اسلامی ممالک کو بولے کہ اس کے امبیسڈر کو وہاں سے نکال دیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر فرانس پھر بھی گستاخانہ حقوق کا اعلان جاری رکھتا ہے، کنٹینیو رکھتا ہے اس بات کو، تو اپنے ایٹم بم کی دھمکی دیں۔ یہ کوئی پھپھی خالہ کی شادی کے لیے نہیں ہے، یہ حضور کی عزت اور ناموس کے لیے بنا ہے اور اس کو فی الفور فرانس پر گرائیں کہ اس کو پتہ لگے کہ عاشقان رسول دنیا میں مر نہیں گئے، زندہ ہیں اور یہ کبھی اپنے حضور کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دوستو، آج میں نے کچھ دنوں پہلے سنا ہے کہ ناروے نے نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلایا اور یہ لوگ اس قدر ہوشیار ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کی غفلت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہر روز ہمارے دل آزاری کرتے ہیں ہماری، لیکن یہ سوچ بھی نہیں سکتے جب عاشقان رسول ان پر نکلیں گے تو ان کو ہمت نہیں ہوگی گردن اٹھانے کی، ان کی وہاں پر ہی گردن کاٹیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ میں سلام پیش کرتا ہوں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو، جنہوں نے پہلے بھی ان معاملوں کو اٹھایا اور آج بھی اس پہ کھڑے ہیں، اور رجب طیب اردگان صاحب کو جو اس وقت کھڑے ہیں۔ امت مسلمہ میں ایک واحد بندہ ہے جو اس وقت جو ہاں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ فرانس کے گستاخانہ حق رکیں گے بھی اور وہ معافی بھی مانگیں گے اس بات کی۔ وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں، اس بات کی معافی بھی مانگیں گے۔ اور آخر پہ میں یہ زور سے نعرہ لگانا چاہتا ہوں اور جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کا پیغام زور سے اس کا جواب دینا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔